खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में नताइज आने का सिलसिला जारी। 64 में से 55 नशिस्तों के नताइज आ गए। JUI 18, तहरीक इंसाफ 14, ANP और आज़ाद उम्मीदवार 8-8 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी 2, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात ने 1-1 सीट जीती। जीतने वालों के हिमायतियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, हवाई फायरिंग भी की गई। पेशावर के सिटी मेयर की निशस्त का नतीजा भी आ गया। हुक्मरान जमात PTI को सूबाई दारुल हुकूमत की अहम मेयरशिप की सीट पर अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUI फेक के जुबैर अली 62,388 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के मोहम्मद रिजवान बंगश ने 50,659 वोट हासिल किए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी। मुल्क को इमरान खान से बेहतर चलाना जानते हैं। सरबराह JUI फेब मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। हमारे पास अभी 2 माह हैं, तैयारियां जारी हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ 23 मार्च के प्लान पर मुशावरत मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर हिस्सा लेने के हवाले से तफसीली मुशावरत। उस्मान बुज़दार ने चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। उस्मान बुज़दार बोले, नए बल्दियाती निज़ाम के तहत निचली सतह पर हकीकी मानों में इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। परवेज़ इलाही कहते हैं, खुलूस नीयत के साथ इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मैं हर महीने यहाँ आया करूँगा और KP के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको आगे लेके चलूँगा। KP बहुत वो मेरे लिए क्लोज है, बिकॉज यहाँ इन्होंने बहुत ही सोबतें जो हैं वो झेली हैं। बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिजनेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और KP से पहले शुरू की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, शौकत तरीन 87 वोट लेकर कामयाब हो गए। कहते हैं, एतमाद करने पर साथियों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना के तौर पर हर माह खैबर पख्तूनख्वा आया करूँगा। बग़ैर सूद 40 लाख घरानों को कर्जे देंगे। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। मईशत 5 से 6% से बढ़ रही है। अवाम की खिदमत करते रहेंगे। उम्मीद है अवाम वोट देंगे। गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। पिछले साल हमारी एग्रीकल्चर फाइनेंस हमारी तारीख के बुलंद तरीन लेवल पे पहुंची है। ये मुमकिन ना होता अगर हमारे बैंक्स इन स्कीमों को आगे ना चला रहे हो। पूरे कॉन्फिडेंस का इजहार करूंगा कि आज जो हम अगले साल के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए जो स्ट्रेटजी सेट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसमें भी कामयाब होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं, जनूबी पंजाब के 13 अजला पूरे सूबे का 40% हैं, मगर उन्हें हिस्सा नहीं दिया जा रहा। एग्रीकल्चरल फाइनेंस में जितना हिस्सा जनूबी पंजाब को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जहां किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं दिया जा रहा, वहां क्या बेहतरी लाई जा सकती है। स्टेट बैंक और दीगर बैंकों के साथ जहां फाइनेंस कम मिल रहा था, वहां एक साल में 100 अरब से ज़्यादा इजाफा हुआ है। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता। उसको पता नहीं है हमारे पास। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर।
سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں عمران خان حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک سنبھالا، حکمران خود روٹی کھاتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ڈالر 180 کو کراس کر رہا ہے، قرضہ بڑھ کر 60 ارب ڈالر ہو گیا، پیپلز پارٹی کے پاس بہتر معیشت دان ہیں جو قرضہ اتروانے کی اہلیت رکھتے ہیں، آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا ہوگا، پاکستان کا سارا مسئلہ یہاں والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو معیشت کا حال اس حکومت نے کیا ہے، جہاں ڈالر 73% مہنگا ہو چکا ہے اور بجلی ڈالروں میں لگتی ہے، تو وہاں پر آج عوام اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ کل کے پی کے لوکل باڈی الیکشن میں جو حشر ہوا ہے حکومت کے امیدواروں کا، اور جو اس علاقے کے عوام نے ان کے وزیروں کے ساتھ حشر کیا، اس کی ویڈیوز بھی آج عام ہیں۔ نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، 3.5 سال میں حکومت نے ایک بھی پاور پلانٹ شروع نہیں کیا، ایل این جی پلانٹ سستی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں، نون لیگ نے کول سے سستی بجلی کے 3 پلانٹس لگائے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن میں حکومتی امیدواروں کا برا حشر ہوا، عوام کا رد عمل انتخابات میں سب کے سامنے ہے، ڈالر 73% مہنگا ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے مہنگے بجلی گھر نہیں لگائے اور ہم نے بڑی اچھی مینجمنٹ کی، تو پھر ان کے دور میں گردشی قرضے جو ہیں وہ 0 سے 1200 ارب پہ کیسے چلے گئے؟ اور ان کے دور میں گردشی قرضے بڑھنے کی رفتار سب سے تیز کیوں تھی اگر انہوں نے اتنے ہی اچھے پروجیکٹس لگائے تھے؟ سابق دور میں ان کو کوئی تعلیم بالغاں دیتا، انہیں کوئی سمجھاتا، نئے بجلی گھر لگانے سے پرانے بجلی گھروں کا کرایہ ختم نہیں ہوتا، جتنے زیادہ بجلی گھر لگائیں گے اتنا ہی زیادہ کرایہ دینا پڑے گا، حماد اظہر کا نام لیے بغیر شاہد خاقان عباسی کو جواب، بولے بجلی گھر چلائیں یا نہ چلائیں ہر سال کرایہ دینا پڑتا ہے، بجلی گھروں کا سارا بوجھ صارف پر پڑتا ہے، نون لیگ کے رہنما عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، غلطیوں کا احساس دلاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، عثمان بزدار کی تحصیل کمپلیکس اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کوہ سلیمان کے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت، کہتے ہیں سوڈا ڈیم کی تعمیر سے قبائلی علاقے اور تونسا میں زراعت کو بے پناہ فائدہ ہوگا، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج حکومت کا تاریخ ساز اقدام ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ کہتے ہیں سیاست میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، سب سے اہم مسئلہ بلدیاتی قانون ہے جو بنایا ہے، دل سے چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیے جائیں، بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے ہیں، بلدیاتی بل میں جو بہتری آ سکتی ہے وہ لائیں گے، جو تنقید کرتے ہیں دیگر صوبوں میں دیکھیں کیا اختیارات ہیں، پنجاب میں کسی سے مشاورت کے بغیر ہی آرڈیننس نکال دیا گیا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، معاشی خوشحالی میں بزنس کمیونٹی کا کردار اہم ہے، انکم اور سیلز ٹیکس اور انڈر انوائسز کے کیسز ایف بی آر کو بھجوا دیے، جعلی ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیز مضاربہ اسکینڈل پر پیش رفت رپورٹ طلب کی ہے، نیب نے پاکستان اینٹی کرپشن ٹریننگ اکیڈمی قائم کی، 1194 ملزمان کو سزا اور اربوں کا جرمانہ کرایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر خارجہ کا OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس پر بہترین انتظامات پر مبارکباد، کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عالمی سطح پر سرخرو کیا، بہترین سفارتکاری کے لیے معاشی خود انحصاری بہت اہمیت کی حامل ہے، معاشی استحکام کے لیے اقتصادی سفارتکاری سے کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے، پاکستان عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ افغانستان کا
جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہے. وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں, دوائی نہیں ہے, وہاں پر خوراک نہیں ہے, وہاں پر لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں. تو افغانستان کے عوام کی امداد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے, اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغان عوام کی اس وقت مدد کریں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں افغانستان کا معاملہ بڑا گھمبیر ہے, وہاں لوگوں کو روٹی اور دوائی کے لالے پڑ گئے ہیں, لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. افغانستان کی عوام کی امداد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. عالم اسلام سمیت پوری دنیا کا فرض بنتا ہے کہ افغان عوام کی مدد کرے. جتنی افغان عوام کو مدد کی اب ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہو. آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی ملاقات. افغان سیکیورٹی صورتحال, دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت پر اظہار تشکر کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا دنیا اور خطہ غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا. افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہیں. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز فیملی کے خلاف رمضان شوگر مل, آشیانہ ریفرنس اور منی لانڈرنگ کیسز کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی. رمضان شوگر ملز کیس میں نیب نے حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست کی مخالفت کر دی. وکلاء کو دلائل طلب کر لیے گئے. آشیانہ ریفرنس میں بھی ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے شریک ملزم احمد علی پر فرد جرم عائد کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت 28 دسمبر تک ملتوی. عدالتی معاون فیصل صدیقی نے اپنا تحریری بیان عدالت میں جمع کرا دیا. عدالت نے رانا شمیم کا اصلی بیان حلفی وکیل لطیف آفریدی کو دے دیا. آپ کو موقع دیتے ہیں, عدالت کو مطمئن کریں, اگر عدالت مطمئن ہوئی تو کیس واپس لے لیں گے. عدالت کے ریمارکس. NCOC کا اجلاس, کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں لازمی ویکسینیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ. NCOC کے مطابق 1 جنوری سے 30 سال سے زائد کے افراد بوسٹر لگوا سکیں گے. ملک بھر میں 14,15,09,339 افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی. NCOC کی تمام شہریوں سے ویکسینیشن یقینی بنانے کی ہدایت.